اس ماں کی آپ آواز سنیں، اس ماں کی آپ پکار سنیں، اس ماں کا آپ درد سنیں. یہ ماں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کیسے آئے یہاں پہ؟ مجھے رکشے والا چھوڑ گیا. رکشے والے چھوڑ گیا؟ اچھا، کہاں گھر کا ہے آپ؟ تورنگی. تو گھر واپس جانا ہے؟ نہیں جانا. کیوں؟ بس یہاں پہ صحیح ہے، گھر سے تو اچھا ہے. نہیں یہاں پہ گھر میں کیا تھا؟ گھر میں بس صحیح نہیں ہے. کتنے بچے؟ میرے 6 بچے ہیں. ماشاء اللہ 6 بچے. کتنے بیٹے کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں. تو گھر میں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ گھر میں تو بہو ہے نا جو وہ نہیں رکھتی، بولتے نہیں. کیوں نہیں رکھی؟ غصے والی ساس تو نہیں ہے، آپ بہت پیاری سی ہے. میں تو پیار کرتی ہوں بہو سے. میں تو کتنی بہو ہیں آپ؟ میری 3 ہے. تینوں میں سے کوئی بھی نہیں رکھ رہی؟ کیا کہتی کیا ہے؟ بس ان کو کھانا مہنگا لگ رہا ہے. واپس جانا ہے؟ لینے آئیں گے بیٹے پھر بھی نہیں؟ یہ جانا کیوں؟ کون سی بہو زیادہ تنگ کرتی؟ کون سے بیٹے؟ تینوں ہی کرتی ہیں. تینوں ہی نہیں رکھ رہے. کھانا نہیں دیتی، دوائی نہیں دیتی. کھانا مہنگا لگ رہا ہے، دوائی بھی نہیں دیتے. آپ تو کتنا کھانا کھاتی ہوں گی؟ ایک روٹی دن میں؟ کھاتے آدھی روٹی مشکل سے کھاتی ہوگا، اتنا کھاتی بھی نہیں کھانا. ہسبینڈ کی کم رہتی؟ میرے ہو گئے ابھی 4-5 سال ہو گئے. بہت تکلیف سے نکالے 4-5 سال. تو یہ رکشے والا بچارا اچھا جانا. آپ نے کیا بولا رکشے والے؟ رکشے والے کو میں نے بولا مجھے کہیں چھوڑ دو بھائی، میرا تو کوئی رشتے دار بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کے پاس کوئی زیور ہوگا، آپ وہ لے کے نہیں آئی ساتھ؟ کوئی پیسے جمع کیے ہوئے ہوں گے؟ جیسے پیسہ کچھ جمع ہے، جب خرچہ دیں گے تو پیسے جمع ہوں گے نا. خرچہ ہی نہیں جاتا. کہاں رہتے؟ ویسے جگہ؟ اورنگی 5 نمبر. بیٹے کیا کرتے؟ ایک تو چمڑے کا کام کرتا ہے اور ایک سبزی کا ٹھیلا نکالتا ہے چھوٹے والا. ایسی چھوٹا ہے تو وہ جو عمرے پہ جاتا ہے نا ٹکٹ وغیرہ نکال تو وہ کام کرتا. تینوں بیٹے ایک ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، الگ الگ. تو دوسرا بیٹا آپ کو لینے نہیں آیا؟ فون نہیں، فون بھی نہیں کیا، سپورٹ نہیں کرتے نا. کسی کو پتا ہے یہاں آپ؟ ہاں، ایک لڑکے کو پتا ہے. وہ نہیں آیا؟ نہیں. تو بہو نے کہانی کے واپس چلے ہمارے ساتھ گھر. کیوں ناراض ہو؟ کیا ہو؟ وہ تو بولتے انہوں نے تو رکشا میں بٹھا دیا کہ جاؤ جہاں بھی جانا ہے. ان کی بھی تو مائیں ہیں نا، مائیں وہ تو رکھتی ہیں نا. تو میں بھی ماں ہوں نا ان کے، مجھے فالو نہیں کرتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے جو ماں اپنے آپ کو پریشان کر کے، اپنی نیند خراب کر کے اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، ان کے لیے جاگتی ہے، اپنی نیند قربان کر دیتی ہے. اب ماں اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، یہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے، یہ میرا بیٹا دنیا کا بڑا آدمی بن جائے. یہ ماں کی دعا ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہر وقت پریشان ہوتی ہیں. اسی لیے ماں کا بڑا مقام ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ ماں کا مقام، ایک ماں نے 4 بچوں کو اپنے گھر میں رکھا، 3 بچوں کو اپنے گھر میں رکھا، 5 بچوں کو اپنے گھر میں رکھا اور ان کو بڑا کیا، ان کی خدمت کی اور ان کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی ان کی وجہ سے. اور وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک ماں کو وہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر. میں ان سب کی بات نہیں کرتا ہوں، میں صرف ان کی بات کرتا ہوں جو ایک ماں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے 3 بیٹے 4 بیٹے ہیں، ایک ماں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کی بیویاں راضی نہیں ہوتی. ان کی بیویاں اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ ان کی ماں ہمارے گھر پہ رہے. یہ سارا قصور ان بیویوں کا نہیں ہے، یہ سارا قصور ان کا ہے جو آپ کے بیٹے ہیں، جو آپ کے لگتے جگر ہیں، جو آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں.